أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون القرآن ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت وهذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم. मोहतरम अजीज बहनों और भाइयों, अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई 49-48 पर की आयत से लेकर और 70 तक निस्बत छोटी आयत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर पहले ही 2-3 आयत जो हैं
پچھلے رکوع سے ہیں، پچھلے سبق سے ہیں جسے ہم نہیں پڑھ سکے تھے۔ اس کے بعد پھر ساری تمام آیات پورے کا پورا آگے جو پیسج ہے وہ سارے کا سارا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اصل میں یہاں پہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو اب تک کے ہمارے 17 پارے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ان کے اندر نہیں آیا ہے اس سے پہلے یہ بات۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اگر ہم پہلے دیکھ لیں سورت کے جو مضامین کا ہے، جو ایک بصری خاکہ ہے، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ تو ہم نے دیکھیں کہ جو سورت کے 3 بڑے جو ہے تقسیم ہے، ایک بڑی تقسیم ہے مضامین کی۔ اس میں جو پہلا مضامین کا پہلا حصہ تھا جو ہے اس کو دیکھیں کہ جس میں خاص طور پر قریش کو خطاب کیا گیا تھا، ان کو خبردار کیا گیا تھا، ان کو انذار کروایا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی، اور اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کے جو ہے دلائل ہیں۔ تو یہ حصہ 47 آیات پہ مشتمل ہے، پہلا حصہ تھا۔ پہلا یہ 47 آیات ہم نے ان کا جو مطالعہ مکمل کر لیا تھا پچھلے سبق۔ آج سے ہم نے جو شروع کیا ہے وہ ہے 48 سے لے کر 49 تک۔ تو یہ دیکھیں کہ دوسرا حصہ ہے، اور اس کا آپ عنوان بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تاریخ نبوت اور کار نبوت۔ کار سے مطلب کام ہے، یعنی نبوت کی نبیوں کی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ یہاں پہ کچھ بیان کی گئی ہے مختصراً، لیکن ظاہر ہے تاریخ کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو ہے وہ پیغام دینا ہے، توحید کا پیغام ہے۔ اور یہ جو دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پھیلا رہے ہیں، جو دعوت پہنچا رہے ہیں، اس کو لنک کرنا ہے اس سے پہلے جو دوسری آیات جو ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، وہ جو دعوت لے کے آئے تھے اسے لنک کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام یہ وہ حصہ ہے سورۃ الانبیاء کا جس کی بنیاد پہ اس سورت کا نام ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے 17 جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان میں سے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ایک سرسری سا ذکر ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جو کتاب دی گئی تورات، اس کا ظاہر یہ بھی جو قرآن مجید ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب دی جا چکی ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور تفصیلی ذکر اس لیے ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی بھی حکمت جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ کیوں اتنی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں پرائمری جو ایڈریسی تھے، جو سب سے بنیادی طور پر جن کو خطاب کیا جا رہا تھا، سب سے پہلے وہ مشرکین مکہ تھے، اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے کہتے تھے۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے اجداد میں سے ہیں، سب سے جد اعلیٰ ہیں، جد امجد ہیں، اور ہر چیز کو انہی کی طرف سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کی توحید کی دعوت، اور بتوں کے خلاف خاص طور پر انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ ڈیمانسٹریٹ کیا تھا، جو کچھ تبلیغ کی تھی، دلائل استدلال دیا تھا، وہ اس کا سارے کا ذکر جو ہے آج بڑا تفصیل کے ساتھ ہے اس سبق کے اندر۔ اور اس کی ظاہر حکمت یہی ہے کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے سب کے اجداد جد امجد ہیں، یہود کے بھی وہ بھی اپنے آپ کو اسی نسبت سے جوڑتے ہیں، اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی اور مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہی اپنے آپ ان کو جد امجد کہتے تھے۔ تو ظاہر ہے اب یہاں پہ ان کی تعلیمات بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہو، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ تو یہ جو اس میں حکمت ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو سبق ہے خاص طور پہ جو 48 آیات سے آگے پہ مشتمل ہے، تو انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا بھی ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ عقیدہ توحید
اور ان کی پوری ایک آپ کہہ لیں گے شارٹ ہسٹری ہے ان کی، بہت ساری تفصیلی تو نہیں ہے۔ ابراہیم السلام کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر، تو لیکن ان کی ایک زندگی کا ایک گوشہ، ایک پہلو کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ، دیکھیں لقد اور قد جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ تاکید کسی کے قد تاکید کسی کے تحقیق کا قرآن جو ہمارے ترجمے ہیں سارے قرآن مجید ان میں لکھا ہوتا تھا لفظ تحقیق، تو یہ بات اصل میں آگے بہت سارے لوگ ہم بچپن میں خود جو ہے نا اس سے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ تحقیق کا کیا مطلب ہے، تحقیق لکھا ہوا، تو اصل میں یہ بات یہ ہوتی تھی، اس کو جو مترجمین ظاہر ہے ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں بتا دیتے کہ یہ بات تحقیق کو پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے قطعی طور پر یہ بات اب مکمل ہو گئی ہے اور ثابت ہو گئی ہے، اس کے لیے یہاں پہ اور لام تاکید ہے، تو اس سے پہلے لایا جاتا ہے تو مزید تاکید پیدا کر دیا ڈیفینیٹلی بلا شبہ یقیناً، یعنی اگر آپ اس کو کہہ سکیں دو تین تاکید کے صیغوں کے ساتھ، دو تین تاکید کے الفاظ کے ساتھ اگر بات کو بتا سکیں تو وہ لقد کے ساتھ، تو اور بلا شبہ یقیناً آتینا، آتا دینا، نہ ہم نے دیا، کہ ہم نے دی ڈیپینڈ کرتا ہے آگے کیا چیز ہے، آگے چونکہ کتاب کے ذکر ہوگا تو ہم کہتے ہیں ہم نے دی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے دی الفرقان و ضیاء، فرقان اور ضیاء جو ہے وہ دی ہے، فرقان دی ہے اور پھر جو ہے وہ ضیاء ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں روشنی۔ اچھا فرقان جو ہے طغیان کی طرح ہے، جو ہے فولان کے وزن پہ ہے، یہ جو ہے بہت ہی اس میں مبالغہ آپ کہہ لیں ہے، بہت فرق کرنے والی، خوب فرق کرنے والی یہ کتاب۔ قرآن مجید کو بھی کہا گیا فرقان، یوم فرقان بدر کو کہا گیا جس نے بالکل حق اور باطل کو الگ کر کے جو ہے وہ کر دیا، فرق کر دیا اس کا، تو فرقان دی، اپنی کتاب دی، تورات دی، ودیا اور روشنی عطا فرمائی۔ اس روشنی ظاہر اس سے مراد پورے کا پورا دین ہے اور پوری شریعت ہے وہ عطا فرمائی۔ وذکرن، اور ایک نصیحت، اور ایک جو ہے وہ نصیحت للمتقین جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے، جو ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ جو یخشون، ڈرتے ہیں، خشیہ یخشا، اردو میں سے خشیت لفظ ہوتا ہے جو ہے ڈرنے کے معنوں میں آتا ہے، جو لوگ، اچھا یہ ڈرنا خاص طور پر کسی کی عظمت کے حوالے سے جو ڈر ہوتا ہے تو وہ خشیت جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہے کہ وہ سزا دے اور یہ کرے اور یہ کرے اور پکڑے اور حساب کرے اور یہ سب کچھ جو ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے انسان کے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ خشیت ہے۔ تو یہ اس ڈر کی بھی ڈر کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈر جو ہے جو عظمت کی بنیاد پہ ہو، ہیبت کی بنیاد پہ ہو، قوت کی بنیاد پہ ہو۔ ربہم، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، غیب میں، اس کو بغیر دیکھے، یعنی ظاہر ہے ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، وہم، اور وہ ہیں من الساعۃ مشفقون، من الساعۃ، من مطلب سے، ساعہ گھڑی، گھڑی سے مراد جب بھی قرآن مجید میں ساعہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد پھر قیامت کی گھڑی ہے مراد ہے، تو اس سے ترجمہ پھر قیامت ہی کیا جاتا ہے۔ تو جو ڈرتے ہیں قیامت سے، مشفقون آگے ہے ڈرنے والے ہیں، جو مشفقون، اس کو بھی پہلے ہم جو ہے بہت تفصیل سے لفظ کو پڑھا ہے، اس کے معنی بھی جو ہے وہ ڈرنا ہوتا ہے، اس کا جو فورتھ فارم ہوتی ہے اشفقہ، یشفقو اشفاقن، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی جو ہے وہ ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ ڈرنا ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ کوئی احتمال ہو کسی چیز کا، جیسے اسی سے لفظ جو شفقت ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، تو اپنی اولاد کے لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو یہ جو ڈر ہوتا ہے کوئی کسی منفی چیز کے نقصان پہنچنے کا جو احتمال ہے، اس سے ڈرنا جو ہے یہ
مشفق ہے یا یہ شفقت ہے یا یہ اشفاق ہے، یہ جو ہے وہ ڈر ہے۔ جبکہ یخشون جو ہے وہ بالکل دوسرا ڈر تھا جو ہے اللہ۔ البتہ اور بھی خوف بھی ہوتا ہے کسی چیز کا جو ہے وہ خوف، وہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ اس کے کئی سارے لفظ ہیں قرآن مجید میں ڈرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بھی ہم لکھ بھی دیں گے تاکہ ریفرنس کے طور پہ۔ وہذا اور یہ اب دیکھو ذکر، اور یہ ذکر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ تورات کے بارے میں فرمایا، اب جب فرمایا وہذا اور یہ ذکر، اور یہ ایک ذکر ہے، یعنی یہ قرآن ایک ذکر ہے قرآن کے بارے میں، مبارکن، یہ جو ہے برکت والا ہے۔ انزلناہ، انزلہ اتارا، نازل کیا، نا ہم نے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اچھا، بارکا، یبارک، مبارک، مبارکتن، مبارکتن، دیکھیں یہ مبارک ہے، مبارک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو بارکا وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ باب مفاعلہ تھرڈ فارم جو ہوتی ہے، جب اونٹ جو ہے بیٹھ جاتا ہے زمین کے اوپر اور اپنا اگلا حصہ جو ہوتا ہے چھاتی کا، وہ جب زمین کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتا ہے، اس کیفیت کو بارک، تو اس کے اندر جو ہے کہ جڑ پکڑ لینا، تو پھر اس میں جو ہے دوام کا ہونا اور نمو کا ہونا اور خیر کا ہونا، اور پھر برکت، اسی سے معنی پھر برکت کے معنی جو ہے پیدا ہو اسی سے۔ اور پھر مبارک، دیکھیں را کی زبر کے ساتھ، را کی جو ہے فتح کے ساتھ جو ہے مبارک جو ہے اسم مفعول ہے، جو ہے برکت، بابرکت یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے، بابرکت ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن کو، بابرکت ہے جو جس سے برکت دی گئی، مفعول ہے۔ اب دیکھیں اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے، مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی چیز کیا جاتا ہے، جو چیز جس پہ کوئی چیز جو ہے سرنجام۔ اب دیکھیں اس پہ جو چیز سرنجام دی گئی ہے قرآن کے اوپر، وہ ہے برکت دی گئی اس کو، تو یہ مبارک ہے، یہ مبارک ہے۔ اچھا، جو لفظ مبارک ہوتا ہے وہ فاعل ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا اس پہ زیر اور زبر کے فرق کے ساتھ، ان میں یہ فرق ضرور رکھے، یہ زیر اور زبر کا فرق جو ہے فاعل اور مفعول بھی یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ مبارک ہوگا برکت دینے والا، جس نے برکت دی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کون ہے مبارک؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یا تو مبارک کون ہے؟ وہ جو ہے قرآن مجید ہے جس کو برکت دی گئی۔ یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، یہ دونوں کا جو ہے فرق ہوتا ہے۔ افانتم لہو منکرون، افانتم کیا، پس انتم تم لوگ، لہو اس سے، منکرون منکر ہو۔ اب منکر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اچھا دیکھیں یہ پھر وہی ایسے اوپر آ گیا، کیا تم اس انکار کرنے والا، منکر آیا ہے تو جو ہے زیر کے ساتھ آیا ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ منکر جو ہے یہ منکرون کی جمع ہے، تو یہ بھی فاعل ہو گیا، انکار کرنے والا۔ تو منکر کون ہوا؟ جس کا انکار کیا جائے وہ منکر ہو گیا پھر۔ تو یہ جو ہے دونوں میں فرق جو ہے اس کو سمجھ لیں۔ ان کا ترجمہ پڑھ لینا۔ پہلے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اور اب یہ ببرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ اب جیسے میں نے دیکھا کہ یہ اب یہاں پہ جو ہے اگرچہ یہ جو پچھلا رکوع تھا اس کی یہ 2-3 آیات تھیں جو اس کے ساتھ تھی، لیکن یہ ایک پیسج ہے بنیادی طور پر جن لوگوں نے جو ہے رکوع کی تقسیم کی ہے، ظاہر رکوع کی تقسیم بعد میں ہوئی ہے، تو انہوں نے تو رکوع کی تقسیم ہے تو بڑی لاجیکل ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے وہ مقام ہے جہاں پہ جو پچھلا سبق تھا وہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، جو ہے وہ رکوع ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن رکوع یہاں پہ ختم ہوا۔ یہاں سے اصل میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا، اگرچہ اس میں وہ بھی ہے جن لوگوں نے تقسیم کی ہے، بڑے ظاہر ہے کوئی
قرآن کے بہت بڑے عالم اور قاری اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں اور پہلے اگلے تمام پیسج کے اندر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس کو الگ کر دیا ہے. انبیاء علیہ السلام سے اب جو ہے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. استشہاد یعنی شہادت، دلیل لائی جا رہی ہے اور ایویڈنس لایا جا رہا ہے اور برہان اور دلیل جو ہے آ رہی ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بتا دی جائے یا ان کے جو ہے، تو یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے اور ان کے جو تاریخ دعوت ہے ان میں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور آپ کی جو اسلام کے بارے میں جدوجہد تھی، جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ متعلق اور ریلیٹڈ تھی، اس کا تذکرہ یہاں پہ ہمیں جو ان آیات کے اندر آگے بھی جو ہے ہمیں ملے گا. جس میں نے کہا کہ 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، آج 3 کا جو اجزاء جہاں پہ ذکر آیا ہے. اور جہاں پہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس پہ اصولی طور پر 2-3-4 باتیں ہیں وہ جان لینی چاہیے. 3-4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان تھے. جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کیوں انسان کیوں ہے، پیغمبر جو ہے وہ کیوں نہیں فرشتہ ہے دوسرے نازل ہوئے، وہ بھی انسان تھے. انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے تھے یہ بھی ہے. کوئی غیر معمولی مخلوق یا الوہیت کے حامل وجود نہیں تھے. کوئی سپر نیچرل جو کہہ لیں پرسنالٹیز نہیں تھی، سپر نیچرل کریشن نہیں تھی، بلکہ انہی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا. اور یہ کوئی تاریخ کا انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ ایک بشر رسول بنا کر بھیجا گیا. وہ پہلی بات. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے ان پورے پیسج کے اندر جو آگے آ رہا ہے کہ ان نبی کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی وہی مشن ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تھا. وہ کیا تھا؟ توحید اور آخرت اور عمل صالح کی دعوت ہے. ان کے میسج میں، ان کے پیغام میں، ان کی دعوت میں اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی بنیادی اور جوہری فرق نہیں ہے. اور ہاں ایک فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو اپنے مخصوص حالات اور زمانے کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ شریعت لے کے آتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کی شریعت عالمگیر ہے اور تا قیامت ہے. اب تمام انسان انہی کو جو ہے وہ بعد میں فالو کریں گے فلاح کے لیے. تیسری بات جو بتائی گئی ہے کہ دیکھیں انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے. بے شک وہ جو ہے انسان ہی تھے، بڑے سخت مصائب سے گزرے، سخت ابتلا میں سے گزرے. قوموں نے ان کو جھٹلایا اور ان پہ ظلم کیے، ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کیا اور مارا، اور وہ بھی بڑے جو ہے وہ ظلم و ستم اور ایکسپلائٹیشن اور پرسیکیوشن کا شکار رہے. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نصرت سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کے مخالفین جو ہے وہ رسوا ہوئے اور حق غالب آ گیا. ظاہر ہے یہ بھی ایک پیغام ہے جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کی تکذیب اور چھٹلا رہے تھے. چوتھی بات بتائی گئی باوجود قرب الہی کے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے اور وحی آنے کے اور معجزانہ تائید، یعنی معجزے بھی انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد اور حکم سے. لیکن وہ تھے بندے ہی، وہ بھی ظاہر آزمائش اور خطا اور لغزشوں کے دائرے کے اندر وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پروٹیکشن بھی دی تھی. اگر ان سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو فوراً اس کی درستگی بھی کر دی جاتی تھی. تو یہی ان کی بشریت کا بھی اور ان کی بندگی کی بھی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ تذکرہ قریش کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ دیکھو جس طرح پچھلی قوموں نے پیغمبروں کی مخالفت کر کے ہلاکت بولی ہے اور وہ ہلاک ہو گئی، قومیں ہلاک ہو گئی، اگر تم بھی اسی روش پر چلتے رہے تو بعید نہیں ہے کہ تمہارا انجام بھی ان سے کوئی مختلف ہو، تم بھی اسی انجام کے حامل جو ہو سکتے ہو. اور ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بالآخر حق کی دعوت کو غالب کر کے رہتا ہے. اگلی آیت میں اپنا وَلَقَدْ آتَيْنَا اور وَلَقَدْ اور یقینی طور پر وہی ہے. دیکھیں وہاں پچھلی آیات بھی جو تھی، آیات جو پچھلا پیسج تھا وہ بھی وَلَقَدْ سے شروع ہوا تھا، اب یہاں پھر وَلَقَدْ سے ہے. ایک یقینی طے شدہ امر ہے یہ بات جو بتائی جا رہی ہے.
اسے بلا شبہ یقیناً آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈوئل ایمفیسس ہے، دوہری تاکید ہے اس کے اندر. آتینا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دی کیا رشدہ من قبل، اس سے پہلے رشد. اب رشد جو ہے بہت ہی کثیر المعانی لفظ ہے. اچھا دیکھیں، عام طور پر ہم جو رشد اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تو وہی کر لیں، معاملہ فہمی کر لیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ، دیکھیں حالات کو انالائز کر کے جو ہے حالات کو صحیح طور پہ انالائز کرنا، سمجھنا، انالائز کرنا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپروپریٹ قسم کا رد عمل دینا اور کوئی اقدام کرنا، یہ سارے کا سارا جو صحیح ہو، پھر یہ رشد ہے. یعنی وہ شخص رشد کو پہنچا ہوا ہے، معاملہ فہمی ہے اس کے اندر. جو ہے اس لفظ کو دیکھتے ہیں ابھی، من قبل، اس سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کو معاملہ فہمی ہم نے عطا کی ہے. تو رشد کے جو عام معنی ہیں، جتنے معنی، کیونکہ یہ اردو کا لفظ ہے، راشد اسی سے نکلا ہوا ہے. رشد جو ہے تو ہدایت، ہوشمندی، سوجھ بوجھ. جب اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب فرمایا تھا الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہو، کوئی ہوش مندی ہو، کوئی تھوڑی فہم رکھتا ہو، کوئی تھوڑی انٹلیکٹ رکھتا ہو. تو یہ دیکھیں وہاں بھی وہی رشید کا لفظ آیا تھا کہ رشید کا مطلب ہے کہ جو شخص جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو. تو رشد میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست معاملہ فہمی عطا فرمائی تھی کہ جو شخص حالات کے مطابق، دیکھیں کہ کس طریقے سے حالات جو ہے وہ ایک تن تنا شخص دنیا کے اندر توحید کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھاتا ہے، اور پوری دنیا، پوری روئے زمین کے لوگ جو ہے اس کے مخالف ہیں، اور اقتدار اس کے مخالف ہے، اور مذہبی طبقہ اس کا مخالف ہے، اور اس کی فیملی اور اس کا باپ اس کا مخالف ہے. اور حالات جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک شخص کس طریقے سے دنیا میں جو زندہ رہ سکتا ہے اور سروائیو کر سکتا ہے، وہ لڑ سکتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر جو ہے وہ پیغام پھیلائے بھی صحیح اور لوگ نام سنیں اس کے بعد. تو دیکھیں پھر وہ کس طریقے سے چیزیں اس نے جو ہے وہ کی ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم نے ان کو رشد عطا فرمائی تھی. انہوں نے ہر جگہ پہ جیسے جیسے مشکل حالات جو ہے وہ پیش آئے، ان کے مطابق انہوں نے جناب ویسا رد عمل کیا اور اقدام اٹھائے. وَكُنَّا، یہ لفظ کن اور نون الف نا، ان کو جب اکٹھا لکھا گیا تو پھر جو ہے کننا، کن جو ہے ہونا، کوئی اگر ماضی میں ہو تو تھا کہ کوئی چیز تھی یا تھے، اور نون الف نا ہم، بے شک ہم تھے، بِهِ عالمین، بِهِ بعض عربی ساتھ ہی اس کو عالمین جاننے والے، عالم جاننا، عالمین جاننے والے، بے شک ہم تھے اس کو خوب جاننے والے. عالمین دیکھیں عالم تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، جاننے والا ہے، جمع لایا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس بات پہ جیسے جو کہ رائل جو 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 کلام ہوتا ہے نا، شاہی کلام ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کننا جہاں بھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ، دوسرے مقامات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات، اکثر مقامات چیز اپنے جو ہے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، سنگولر ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پلورل کے صیغے جو ہے وہ اللہ استعمال کیے. اذ قال، اذ جب، دین. اچھا اذ کا اور اذا کا یہی فرق ہوتا ہے. اذ جو ہوتا ہے ماضی میں جو چیز ہو چکی ہو اور بتانا ہو جب وہ ہوا، یا یہ بتانا ہو یاد کرو وہ وقت جب، تو اس کے لیے پھر جو ہے اذ آتا ہے. اور جب فیوچر کے لیے جو آئے گا، یعنی اس کے لیے مضارع کے لیے، مستقبل کے لیے آئے گا، تو پھر اذا آئے گا. جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آ جائے گی تو پھر ایسا اور ایسا اور ایسا ہوگا. اذ قال، تو جب کہا، اس نے کہا. اذ قال، تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ظاہر اوپر انہی کے ہے، انہی بھی کے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لے ابھی، لمز لی سے اکیلی ہوتا ہے، ابھی والد ہی اس کا، جب اس نے اپنے والد سے کہا، قوم ہی، اور اپنی قوم سے کہا. تو یہ دونوں اپنی قوم سے بھی کہا، والد سے بھی کہا. ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل، ما کیا، هذه
یہ ہیں التماثیل. یہ تماثیل تمثیل کی جمع ہے، مورتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تمثیل تماثیل دونوں لفظ اردو میں. تمثال ان کی جمع ہے. یہ اصل میں اردو میں تمثال ان کی بجائے تمثیل زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع تماثیل ہے، مورتیاں تصویریں. یہ کیا مورتیاں ہیں؟ یہ التی وہ جو انتم تم لوگ لہا جن کے لیے، جن کو یعنی تم لوگ عاکفون اعتکاف کرتے ہو. اعتکاف کرنے سے مراد ہے ظاہر ہے تم جو ہے جن کا قصد کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کے مجاور بنے ہو، جن کے ساتھ تم نے اپنا جو ہے نا زندگی اور اپنے عقیدے اور اپنی چیزیں وابستہ کی، یہ سب میں اعتکاف کے معنوں میں جو ہے وہ شامل ہے. ویسے تو وہی ہے قصد کرنا، اعتکاف کرنا، مجاور بنے بیٹھے ہو. یہ اصل میں ترجمہ ہوئے ہوا ہے جس کے تم مجاور بنے ہوئی ہے، جن کے تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اعتکاف کرتے ہو. یہ سارے معنی آپ مختلف تراجم دیکھیں گے تو ان میں پائے جائیں گے. عاکف وہی ہے جو ہے اعتکاف کرنے والا، عاکف جو ہے. قالو انہوں نے کہا، اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یاد کریں تو شروع جہاں قالو تو انہوں نے کہا وجدنا، وجدہ یجد وجدن و وجود، کسی چیز کا ہونا. وجود ہم اس لیے کہتے ہیں اس لفظ کیونکہ وہ ہوتا ہے، اٹ ایگزسٹ، تو پانا ہونا. قالو نے کہا ہم نے پایا ہے، ہم نے پایا ہے آباءنا، آبا آبا اپنے آبا و اجداد جنہیں ہم کہتے ہیں فور فادرز. نور الفنا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، لہا ان کے لیے، عابدین عبادت کرنے والے. عابد کی جمع عابدین، عابدون دونوں ہو سکتے ہیں. یہ زیر زبر کا جو فرق ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جو عام طور پر جو ہے کانٹیکسٹ کا جو ہوتا ہے جو فرق ہوتا ہے. تو عبادت کرنے والے، عابد عبادت کرنے والا، عابدین عبادت کرنے والے. تو ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو ان کے عبادت کرنے والے، ان کے لیے عبادت کرنے والے، ان کا عبادت کرنے. قالا اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لقد وہی لفظ ہے یقینی طور پر، بلا شبہ، یقیناً، تم جو ہے وہ کن اور تم تھے، انتم بھی تم کے معنوں میں آتا ہے. یہ دیکھیں ہم اردو میں تو ایک دفعہ اگر اردو میں لفظاً ترجمہ کریں تو پھر 2 دفعہ تم آئے گا، لیکن اصل میں عربی کا یہ طریقہ، صیغہ، یہ وہ ہے اسلوب ہے کہ پھر ایک ہی اس کو دفعہ شمار کیا جاتا ہے. کن تم بے شک تم تھے، انتم جو ہے وہ اردو کے لحاظ سے دیکھیں تو اضافی ہے لیکن عربی میں اضافی نہیں ہے. تم بے شک تھے، آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد بھی تھے، فی دلال گمراہی کے اندر، مبین کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اگر تمہارے باپ دادا بھی اس کو ان کی عبادت کر رہے تھے ان کی، تم بھی ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. قالو تو انہوں نے کہا جئتنا، جو ہے آزبر جو ہے یہ یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ استفہام کہتے ہیں، سوالیہ انٹروگیٹو جو ہے کیا. جئتنا، جئتا لانا، اصل میں تو آتا ہے جو ہے جا جو ہے وہ آنا ہوتا ہے، لیکن جو ہے با کے ساتھ ہے تو پھر معنی جو اس کے جو ہے وہ لانے کے ہوتے ہیں. جئتنا کیا تو لایا ہے، نہ ہمارے پاس، بالحق حق کے ساتھ، تو لایا ہے ہمارے پاس، نہیں کوئی سیریس بات ہے، کوئی سچی بات ہے. یا پھر انتا تو ہے، من اللاعبین کھیلنے والوں میں سے. لاعب جو ہے وہ لعب، اس سے پہلے ہم پڑھا ہے پچھلے سبق میں بھی، جیسے پہلے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ لعب کھیلنا، لاعب کھیلنے والا، لاعبین کھیلنے والے اس کی جمع. یا تو پھر کھیلنے والوں سے، یہ تو سچی بات، صحیح بات، سیریس ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اصل میں یہ بات ہے، جیسے اپنی زبان میں کہیں تو یہ کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ کوئی صحیح بات، کوئی سیریس بات کر رہا ہے یا تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. انہوں نے کہا اعلیٰ، تو اسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل رب، بلکہ تمہارا رب جو ہے، رب وہ ہے جو رب السماوات والارض، وہ جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب ہے. الذی وہی وہ رب ہے، فطرہن، فطرہ، دیکھیں لفظ فطرہ جو ہے وہ اس نے پیدا کیا. فطرہ
اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی لفظ فاطرہ ہے۔ فاطرہ اس نے پیدا کیا، ہننا ان کو، یہ ریفر کر رہا ہے سماوات والارض، اور جو ہے زمین اور آسمان، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے فیمنن کا صیغہ سماوات اور ارض کے لیے ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ پیدا جو کرنا ہوتا ہے ایک خلا کا بھی ہوتا ہے، اور جو ہے لیکن جو ہے خلا کا پیدا کرنا ہے اگر پہلے سے مٹیریل مواد، اس کا جو مادہ ہے، جو میٹر ہے پہلے سے موجود ہے۔ اگر جو ہے کوئی چیز اس کا مادہ ہی نہیں ہے سرے سے، ٹھیک ہے، اور پیدا کرنے والے نے پہلے اس کا مادہ پیدا کیا ہے اور پھر اس کو یا براہ راست اس کو پیدا کیا، تو وہ خطرہ ہے، جو ہے عدم سے وجود میں لانا، وہ عدم سے وجود میں لایا ہے زمین و آسمانوں کو۔ وہ آنا، اور میں، علا اوپر، ذالکم اس پر میں جو ہے، یعنی ذالک یعنی یہ والا، اس پر میں من الشاہدین میں شاہد ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ شاہد جو ہے گواہ، شاہدین اس کی جمع گواہوں میں سے، اور میں اس پہ گواہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ یہ جو ہے بات بتائیے، کوئی ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ دینا۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اور اس کی ہوش مندی ہی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ انہوں نے کہا، تو کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھ رہے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک پیسج ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو نمایاں ترین بات بتائی گئی ہے۔ اب یہ جو پیسج کوئی بھی آپ کے سامنے آپ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ، میں پہلے سے پتہ چلا رہا ہوں، بہت سارے بہنیں اور جو ہے بھائی وہ بعد میں بھی جوائن کرتے ہیں، تو اٹس ورتھ ریپیٹنگ، اور اس کو بتانا کہ دیکھیں پھر آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ ایک عنوان جو ہے کم از کم ایک آیت سے، دو آیتوں سے، تین آیتوں سے، چار آیتیں اگر مل کے ایک پورا پیسج ہے، اس سے ایک عنوان ضرور کشید کیا کریں، دیکھیں نکالا کریں اس میں کیا جو ہے وہ بات بتائیے۔ اصل میں تو واقعہ شروع آ رہا ہے، لیکن سب سے اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک بات، اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے کہ اب وہ ان کا مکالمہ ہے قوم کے ساتھ، اور اس مکالمے کی نوعیت کیا ہے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور رشد و ہدایت کا ایک خاص مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے ابھی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھوڑا تفصیل سے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تو تھا، صرف اجمالاً تھا کہ یہ بھی وہی جو ہے دعوت ہے جو نبی اسلام دے رہے ہیں، جو اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون، اور ان کو بھی یہ کتاب مل چکی تھی، جو یہ کتاب یہاں پہ آ رہی ہے قرآن مجید، یہ بھی اس جیسی کتاب ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے، جیسے میں تذکرہ کر چکا ہوں اس بات کا، ان کے ذکر کی قرآن مجید میں یہاں پہ، یا تفصیلی ذکر کی یہاں پہ غالباً 1.5 سے 2 رکوع، 1.5 رکوع سے بھی زیادہ، بڑے طویل رکوع ہے یہ والا، اس میں بھی جو ان کا اتنا تفصیلی ذکر ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جو تینوں مذاہب، چاہے اسلام ہو اور عیسائیت اور یہودیت ہو، ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں۔ مقتدا وہ ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جو امام ہو، اور اپنے جد اعلیٰ جو یا مذہبی طور پر اور اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے بھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام، سب کی جو ہے وہ نسبت ان سے جا ملتی ہے۔ تو پھر اور عرب بھی کہتے تھے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اس گھر کو بسایا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو، مکہ کو، کعبہ کو، اور وہ ہمارے امجد تھے، مورث اعلیٰ تھے، حقیقی رہنما تھے، اور اپنے آپ ساتھ اس کو جوڑتے تھے جو ہے۔
اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل یہ موجودہ حالات کے اندر ایک جو آپ شوشہ آپ کہہ لیں یا ایک جو چیز دیکھتے ہیں ابراہمک اکارڈ، اگر جو ساتھی جو حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ دیکھیں جی یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور جو ہے وہ اپنے جد اعلیٰ ابراہیم السلام کے نام کے ساتھ اس کو نام رکھا گیا ہے ابراہم اکارڈ۔ اصل میں تو اس کے پیچھے تو بہت سارے دوسرے جو موٹیوز ہیں، لیکن وہ بھی ایک ریفرنس کے حوالے سے میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ بھی اسی وجہ سے کہ تینوں مذاہب جو ہے کی طرف ریفر کرتے۔ دیکھیں اس تذکرے میں جو بتانا مقصود ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام شب و روز اور اپنے تمام اوقات جو ہے وہ توحید کے فروغ کے لیے اور شرک کے رد کے لیے جو لگا رہے ہیں، اپنا زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دراصل ایسا ہی کیا تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی شہادت لائی گئی ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ لاؤ لے آؤ تم بھی کوئی معجزہ ایسا جو انبیاء علیہ السلام کو پہلے معجزات دیے گئے تھے۔ تو وہاں پہ جو ہے ان میں اس بات میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ بھی دیکھو اس پہ بات پہ غور کر لو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی دعوت دی تھی جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والوں کے سامنے لے کے آئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو ہے جو لوگوں کو جہاں جہاں پہ گئے، پہلے عراق کے اندر اور پھر فلسطین کے اندر اور پھر مصر کے اندر اور پھر شام اور پھر اس کے بعد یہ عربیہ جزیرت العرب کے اندر ہر جگہ پہ آپ نے یہ پیغام دیا۔ دونوں کی آپ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، آپ کی قربانیاں، آپ کی استقامت، آپ کو جس طریقے سے ستایا گیا، یہ سارے کے سارے ایک ہی روشنی کے مختلف مظاہر ہیں اور مقصد بھی ایک تھا، توحید کی دعوت کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا اور دین کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری محنت اور صبر اور ایثار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے اوپر ہے، اور یہ اسی سنت مطہرہ کا جو ہے وہ تسلسل ہے۔ تو یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا جس میں نے کہا کہ رشد کی، اور رشد جو ہے محض عقل مندی نہیں ہے، یعنی یہ ایک لمیٹڈ معنوں میں نہیں ہے، بڑے اس کے وسیع یہ کمپریہنسو میننگ کا ایک جو ہے لفظ ہے اور کثیر المعانی لفظ ہے، بلکہ وہ جامع کیفیت ہے جس میں ایک درست فہم ہو کسی چیز کو صحیح طریقے سے، جو کوئی صورتحال کوئی سامنے آ گئی ہے تو اس صورتحال کو صحیح طور پہ جان لینا، اچھا پھر اس میں غیر معمولی بصیرت کا، حکمت عملی کا، عملی جرت کا، چیزوں کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں یکجا ہو جائیں تو جو ہے وہ پھر چیز جو رشد کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں یہ جو رشد ہے یہ اپنے کمال پہ دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے جب نوجوانی کی عمر سے آپ تنہا جو ہے وہ باطل کا اور کفر کا اور شرک کا ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے اوشن ہے، ایک پوری دنیا میں ہے، اور پھر تنہا ایک شخص جو توحید کی جو ہے وہ شمع جلاتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی والد اور پوری قوم جو اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اور جو اقتدار ہے وقت کا وہ بھی جو ہے ظاہر ہے اسی نظام اور اسی کا پروردہ ہے، اور وہ بھی جو ہے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو یہ تمام خطرات جو ہے دنیا کے سارے خطرات موجود ہیں، تو وہ جو ہے وہ تنہا شخص جو ہے ان سب کو چیلنج کر دیتا ہے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو قرآن نے پھر اسی غیر معمولی جو فہم دانش اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا اور جو عزم، یعنی محض جو ہے جان لینا کافی نہیں ہوتا، جان لینے کے بعد پھر اس کے اوپر عزم دکھانا اور کھڑے ہو جانا اور استقامت دکھانا، تو یہ ایک ایسا وقف ہے، یہ ایسا یعنی ایک صفت ہے جس کو شاید کسی زبان میں بھی اس طریقے سے اس لفظ سے بہتر طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے قریب قریب بھی ادا نہیں کیا جا سکتا کسی زبان میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رشد کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ان کی ایک عظیم کمپلیمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرمائے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب دیکھیں یہ ان کی وہ صفت ہے، اس جگہ پہ ہے یہ ہے،
دوسری جگہ پر فرمایا کہ تو ابراہیم علیہ السلام تو جو تھے وہ خود ایک اپنی ذات کے اندر جو ہے ایک امت کے ایک شخص کو امت فرمایا. اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی یہاں پہ کسی کو بلا سبب نبوت جس ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی اور ان صفات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت کے لیے چنا، رسالت کے لیے چنا. تو مشرکین مکہ کا یہ اعتراض بالکل بے معنی ہے کہ نبوت کے لیے آپ ہی کو کیوں منتخب کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو نبوت کے لیے کیوں منتخب. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کے پروگیٹو ہے، یہ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ثوابدید ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام جن کو نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے وہ روئے زمین کے بہترین انسانوں میں سے صفات کے حامل ہوتے ہیں. اور اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جو ہے اس کو کیوں ایسا نبی بنا کے بھیجا. یا کفار مکہ کہتے تھے کیا ان دو شہروں میں، وہ ریفر کرتے تھے مکہ اور طائف، کیا ان دو شہروں میں صرف آپ ہی جو ہے ایسے رہ گئے تھے کوئی شخص جس کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا؟ ان کے بڑے سرداروں کے بڑے سردار کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس کے جواب بھی اس کے اندر آ گیا ہے. میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے رسالت کو دے دیتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اصنام بتوں کے بارے میں بحث ہے، اور یہاں بھی دراصل قریش کو یہ آئینہ دکھانا ہے کہ دیکھو قریش کی ساری مذہبی برتری جو تھی وہ اس بنیاد پہ تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ نسبت پہ قائم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم ہے. تو ان کو یہ باور کرانا جو ہم مراد ہے یہاں پہ کہ دیکھو ان کے نام پر شرک جو ہے تم کیے جا رہے ہو، خود اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف تم کھڑے ہو. وہ کیا دے، وہ تو ان کے خلاف کھڑے. اور یہ پورے کا پورا پیسے جو بتا رہا ہے کہ کس طریقے نے انہوں نے اصنام اور بتوں کی جو ہے ان کی تکفیر کی ہے، اور بتوں کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایک بڑی زبردست ڈیمونسٹریشن کی ہے جو ابھی جس کا ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو غیر معمولی بصیرت اور دانش اور حوصلے سے نوازا تھا. دیکھیں یہ لفظ کہنے میں آسان ہے، اس کی ڈیمونسٹریشن کیسے ابھی انہی آیات کے دیکھیں کہ آپ غیر معمولی بصیرت کے جو ہے انسان تھے، اور جوانی سے یہ چیز آپ کے جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی. جو ہے جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ فالو انسان خواہشات کو کرتا ہے، کسی سنجیدہ بات کو جو ہے سننا انسان کو روادار نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے یعنی یہ جوانی کے دور میں بھی اپنی قوم کے جو رائج باطل عقائد تھے ان کے سے بالکل الگ تھلگ نظر آتے تھے. آپ نے جان لیا تھا کہ یہ بت پرستی دراصل اقتدار اور مذہبی طبقے کی ملی بھگت ہے. یعنی اقتدار یہ بڑا انہولی لائنس ہے جو ہے یہ مذہبی طبقے کا اور جو ہے اقتدار جو ہے ان کا، اور یہ لوگوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنانا ہے اور ان کے خلاف بولنا. پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ معاشرے کے سب سے بااثر طاقتور جو طبقے ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر آپ بولیں تو آپ کو پتا ہے، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جو ہے پھر ان کے ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے، اپنے خلاف مصیبتیں مول لینا ہوتا ہے. تو پھر بھی آپ نے ان تمام خوف کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے اس فریضے کو جو ہے انجام دیا ہے. آپ نے بھی لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں رزق دیا، اس کی عبادت ہونی چاہیے. یہ پتھر کے جو صنم ہے تراشو یہ خود اپنے، یہ تمہیں جو ہے نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع و نقصان دے سکتے ہیں. ان کے سامنے چڑھاوے چڑھانا اور جو ہے ڈنڈوت اور جھکنا اور ان کو جو ہے عبادت کرنا یہ جہالت اور فریبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ احتجاج صرف توہمات کی تردید نہیں تھا بلکہ ایک اعلان حق تھا جو ہر باطل طاقت کے لیے اس وقت جو موجود تھی اس کے لیے چیلنج بن گیا. تو لیکن پھر قوم نے ان کے جواب کیا دیا؟ وہی جو ہمیشہ سے ہی جو ہے جاہل اقوام کی جو ہے وہ دلیل ہوا کرتی ہے، شرک اللہ مردہ لوگوں کی، اور یہ تھی کہ دیکھیں یہ طریقہ تو ہمارے آباء و اجداد کا، ہم نے اس پہ پایا ہے، تو کیا تم کہو گے کہ یہ ہم غلط ہیں؟ ہمارے تو زمانوں سے ہمارے اجداد جو ہے یہی کام کرتے چلے. لیکن پھر آگے یہ جاری رہتی ہے بات، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ. دیکھیں تَاللَّهِ یہ تا جو ہے یہ تائے
الگ ایک لفظ ہے، اس کو تا قسمیہ کہتے ہیں. تاللہ ہے، تاللہ ہے اور اللہ کی قسم، یہ نہیں یہ اللہ کی قسم انہوں نے کھائی ہے. واللہ ہے، واو بھی حرف قسم ہوتا ہے، تا بھی حرف قسم ہوتا ہے. قرآن مجید میں دوسری مقامات پہ بھی آیا ہے تاللہ ہے. تاللہ ہے لَأَكِيدَنَّ، لام زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید، لام تاکید اس کو کہتے ہیں، فیٹک لام کہتے ہیں، لام آف ایمفیسس کہتے ہیں. عقیدہ، عقید آپ کو پتہ ہے عربی میں عام لوگ بھی زبان میں کہتے ہیں عقید، یعنی آر یو شور. اس کے اور نون، نون مشددہ ہے یا اس کو نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس کی تاکید کا نون کہہ رہتا ہے. نون مشدہ یا نون ثقیلہ تاکیدن جو ہوتا ہے. تو میں جو ہے لازمن، سوری یہ جو یہ عقید ہو، یہ اصل میں قید سے جو ہے عقاد یقید قیدن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خفیہ چال چل، جیسے قید ہوتا ہے، قیدہ. تو تاللہ ہے تو حرف جار ہو گیا، اس کو یا قسمی ہو گیا. لام زبر لا حرف جو ہے وہ لام تاکید ہو گیا. آگے الف جو ہے وہ فرسٹ پرسن والا ہے، جیسے عقیدوں کا ہے تو میں جو ہے چال چلوں گا، خفیہ چال چلنا، قیدہ. اور نون الف نا نون مشدد آگے قاد یقید قیدن، خفیہ تدبیر کرنا، سازش کرنا. اور نون مشدد جو ہے نون تاکید ثقیلہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ تاکید کا بڑا زبردست اسلوب ہے کہ پہلے لام تاکید لائی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ورب لایا جائے اور جو مضارع ہوتا ہے، اور پھر نون مشدہ لایا جائے. اس کی بہترین مثال ہم بار بار وہی دیا کرتے ہیں، ہر ایک کو آتی ہے، پتہ ہے. لَتُسْأَلُنَّ لَأَكِيدَنَّ، دیکھیں وہی ہے، بالکل وہی ہے، وہی پیٹرن ہے. اس پہ قرآن مجید میں یہ تاکید کا سب سے گہرا جو ہے اسلوب ہے. اس میں دو تاکیدیں جو ہے وہ جمع ہو گئی ہیں. تو اس سے جو ہے یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ دونوں کے اجتماع ہو گیا ہے. تو اس میں پھر یقینی اور پختہ پن اور فیصلہ کن ارادے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ لازماً، ضرور بالضرور میں یہ کام کروں گا. یہ کوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں جو ہے خفیہ تدبیر کروں گا. قید جو آیا ہے تو وہ قید بنیادی طور پر ورب ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے، میں خفیہ تدبیر کروں گا. اسنامکم، تمہارے بتوں کی، اسنام تمہارے، اسنام کی صنم کی جمع ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے صنم، اس کی جمع اسنام ہے. میں تمہارے بتوں کی بارے میں ایک خفیہ تدبیر کروں گا. اچھا یہ آپ تھوڑا سا رک جائیں یہاں پہ اور اس پہ غور کریں. کیوں جو ہے ابھی تو وہ بڑے ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑے وہ دے رہے تھے، بہت سارے دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، تمہارا رب میں ہے. تو اب جو انہوں نے یہ کوئی اقدام کرنے کا کیوں سوچ لیا، یہ دیکھیں ایک بلاغت کا اور حکمت کا ایک نقطہ ہے. بعد، دیکھیں اس کے بعد کے اس کے بعد کے تولو ولا جو ہے تولن جو ہے پیٹ پھیرنا جو ہے تولیتن، سوری یہ ولا ہے، سیکنڈ فارم آف ورب ہے. ولا یولی تولیتن ہوتا ہے، جو ہے پیچھے پیٹ پھیرنا، منہ پھیرنا کے لیے آتا ہے، اصل میں منہ پھیرنے کے لیے. مدبرین جو ہے دوبر پیٹھ کو کہتے ہیں، مدبر جو ہے پیٹھ پھیرنے والا. تو پیچھے جو پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ جو چاہے، اور منہ پھیرنا تو اس میں شامل بھی ہے. دو چیزیں ہیں، دونوں کو یہ کہ انت ولو کے جب تم چلے جاؤ گے منہ پھیر کر، مدبرین پیٹھ پھیر کر. تم منہ پھیر کے یا پیٹھ پھیر کر، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پہ موجود ہیں، کسی جگہ پہ انسان کوئی موجود ہے اور وہاں سے وہ منہ پھیر کے پیٹھ پھیر کے ایک دوسری طرف چلا جائے، تو یہ کیا ڈینوٹ کرتا ہے اپنی کامن لینگویج کے اندر، ذرا اس پہ غور کریں. تو یہ چیز کہتا ہے کہ وہاں سے وہ چلے جائیں گے، اس مقام سے وہ چلے جائیں گے دوسری طرف. یعنی جب تم چلے جاؤ گے یہاں سے، جہاں پہ وہ جو بھی ان کا وہ پہ اسنام جہاں پہ ان کے رکھی ہوئے تھے، بت رکھی ہوئے تھے جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہاں سے جب تم چلے جاؤ گے تو پھر میں تمہارے ان بتوں کی بارے میں ایک تدبیر کروں گا خفیہ. واللہ یولی تولیت، منہ پھیرنا، سیکنڈ فارم دوا ادبارا ادبارا، پیچھے کی طرف جانا جو ہے ظاہر ہے.
جب تم پیچھے، اگر آپ کہہ لیں کہ ان کے عبادت خانہ ہوگا، اس کو چھوڑ کر جب تم پیچھے چلے جاؤ گے اپنے گھروں کو، تو اور کہیں اور چلے جاؤ گے ان کو چھوڑ کر، تمہیں تمہارا پھر وہ مدبر، پیٹ پھیرنے والا، اور پھر اس کی جمع مدبرین، پیٹ پھیرنے والے. فجعلہم، اور پس جالا کر دیا اس نے، ہم ان کو، تو پھر اس نے ان کو کر دیا جزازن، جزازن ٹکڑے ٹکڑے. دیکھیں یہ جالا تو بنانے کے معنوں میں آتا ہے، جزا جزو جزن، ریزے ریزے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اچھا اس میں جو لفظ ہے جزن، تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور بھی اس کے کئی جو ہے قطع بھی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن جزن کے اندر جو ہے یہ لفظ جو ہے جیم زال زال، یہ جو ہے اس کا وہ ہے، اس کے اندر اس میں شدت اور تیزی اور مکمل علیحدگی ہے بالکل. یعنی آپ نے ایک ٹکڑے کو دوسرے سے الگ کر دیا، ایسے نہیں ہے کہ کریک ہو گیا ہے، اٹس ناٹ کریک، یہ بالکل الگ ہو گیا ہے. تو اس میں یہ محمد شاہ اللہ، سوائے کبیرن لہم، سوائے ان کے بڑے کے، یعنی ان کے بڑے کے علاوہ اس کے سارے چھوٹے بتوں کو، جو بت باقی بت تھے، ایک بڑا بت تھا ان کے جو بھی عبادت خانہ تھا، بت خانہ تھا ان کا، اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا تھا اور باقی سارے اور بھی تھے، ان سب کو انہوں نے توڑ ڈالا سوائے اس کے جو ہے ایک بڑے کے. لعلہم، شاید کہ الیہ، اس کی طرف، یرجعون، وہ رجوع کرے، رجع یرجع رجوعاً، رجوع کرنا. قالو، انہوں نے کہا، ظاہر ہے اب قرآن مجید جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز نہیں بتاتا کہ بعد میں کیا ہو، تو یہ اب ظاہر ہے وہ توڑ دیا بتوں کو، اب وہ کے بعد دوبارہ آئے اپنے بت خانے کی طرف، دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا من فعلا، من کس نے، فعلا یہ فعل کیا ہے، ہاذا یہ فعل کس نے کیا ہے، یہ کام کس نے کیا ہے، بے اہل بے اہلہتنا، بے اہلہتنا، بے اگر بے اہلیہ، اہلیہ جو ہے الہ کی جمع معبود، معبودوں کے ساتھ، رکھنا ہمارے، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے. انہو، بے شک وہ، لمن الظالمین، لام زبر لا وہی آ گیا، لام تاکید، امفیٹک لام، یقینی طور پر وہ من الظالمین، ظالموں میں سے ہے، یعنی وہ یقیناً ظالموں میں سے جس نے کیا. قالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، ایک ینگ مین کو، فتن جو ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اپنے اوائل عمری میں تھے اس وقت، یہ قرآن مجید یہاں پہ کنفرم کر رہا، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو. یہ فتح ہم سورہ جو ہے اس میں پڑھائے ہیں، سورہ کہف میں پڑھائے ہیں. یذکرہم، یذکرہم، وہ ذکر کرتا ہے، ہم ان کا، یقال، یقال، دیکھیں قال تو ہوتا ہے جو ہے وہ کہنا، یقال کہا گیا اس کو، یا کہتے ہیں اس کو، یہ پیسے وائس ہے، یقال کہتے ہیں اس کو، لہو ابراہیم، اس کے لیے نام ہے اس کا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. یعنی ہم نے ذکر کرتا رہتا ہے وہ ان کا، ذکر کرتا ہے وہ ان کا، اس کو کہتے ہیں ابراہیم. یعنی جسے آج کل جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے ابراہیم. یہ قالو، انہوں نے کہا، فاتو، لے آؤ، بھی اس کو. تو اب ظاہر ہے یہ ساری انویسٹیگیشن، جب پوائنٹ آف انویسٹیگیشن شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں بھائی ایک شخص ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد، یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو برا بھلا کرتا ہے، ان کا کوئی اچھا تذکرہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ ہمارے خدا ہے، ہم خداؤں کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے. ایک ہی شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب جو ساری جو وہ جو مذہبی لیڈرشپ تھی اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا فاتو بھی، اس کو لے آؤ. جو ہے الا آجن الناس، دیکھیں یہاں پہ بڑی ایک اہم بات بتائی ہے قرآن میں، الا اوپر، آجن الناس، آجن عین ان کی جمع، آنکھوں، ناس لوگوں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. یہ وہی بات ہے جو فرعون نے کہی تھی کہ ٹھیک ہے پھر رکھ لیتے ہیں ایک جو ہے ملاقڑہ، ایک مقابلہ جو ہے یہ، اور لوگوں کے بالکل کھلم کھلا یہاں پہ لوگ آ جائیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بالکل لوگوں کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا تھا، کہ لوگوں کو جو ہے پتہ چل جائے اس بات کا. لعلہم، شاید کہ وہ یشہدون، وہ گواہ ہو جائے. اس نے بھی، ابراہیم نے بھی، لوگوں نے بھی یہی کیا تھا اور فرعون نے بھی یہی کیا. قالو، انہوں نے کہا،
آپ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، آگے ابراہیم علیہ السلام انتا کیا انتا تو نے فعلتا کیا ہے فعل یہ حاضا یہ والا، کیا تو نے یہ فعل کیا، یہ کام تو نے کیا ہے یہ والا؟ ابراہیم علیہ السلام بے اہلتنا بادر وہی ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم تو نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے۔ دیکھیں یہ سارے الفاظ آسان ہیں، کسی لفظ کی جو ہے وہ ہم خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں وہ کر رہے۔ تو پھر کیا کہا، کالا کالا یعنی ایک شخص کے بارے میں آ رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بہت سارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام میں اکیلے ہیں، تو کالا ایک شخص کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ فالہو یہ اس نے کیا ہے، اس نے فالہو کیا ہے اس نے، کبیرہم حاضا کبیرہم ان کے بڑے، ان کا جو بڑا ہے، ہم ان میں سے ان کا جو بڑا ہے، حاضا یہ ان کا یہ جو بڑا ہے ان میں سے اس نے کیا ہے یہ، فاسألوہم تم پوچھ لو ان سے، فاسألو سال یسأل سوال، سوال کر لو، تم پوچھ لو ان سے، ان اگر کانو یہ ہیں جانتکون بولتے، دیکھو جانتکو یہ نطق ہے، یہ اردو میں معروف لفظ ہے، نطقا جانتکو نطقن بولنا، نطق ٹھیک ہے، اردو میں نطق کہتے ہیں بولنے کے لیے، ناطق بولنے والا، اس لیے اردو میں حیوان ناطق لفظ استعمال ہوتا ہے، بولنے والا حیوان، مراد کیا ہوتی ہے، انسان۔ ان انسان میں اور حیوانوں کے بایولوجیکل سسٹم میں فرق نہیں ہے سوائے بولنے کے، بولنے کی یہی طاقت ہے جو انسانوں کو ممیز کرتی ہے جانوروں سے، اس لیے اسے حیوان ناطق کرتے، اسی سے منطق ہے لفظ، ناطقہ بھی ہے، ناطقہ بند کرنا یعنی وہ کہتے ہیں نا کسی کو بولنے کے قابل نہ چھوڑنا، یعنی آپ نے ایسا اس کو جو ہے وہ کچھ کیا ہے، آرگومنٹ دیے ہیں یا کچھ ایسے مجبور کیا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، تو نعت کا اسی سے ہے، نعت یہ سارے لفظ ہیں۔ پر فرجاؤ پس رجاؤ لوٹو، پھر وہ لوٹے، رجاؤ وہ لوٹے سارے کے سارے، الا انفسہم اپنے نفوسوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف، اندر جھانکا دلوں کے اندر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ جو بتایا تو وہ جھانکے، فقالو تو انہیں کہنے لگے، انکم بے شک تم تو انتم ظالمون تم لوگ خود ہی جو ہے وہ ظالم ہو۔ ان آیات کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیں اور اسی پہ انشاءاللہ پھر ہم اسی کی تشریح پہ ہم ختم کریں گے۔ اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑوں کو چھوڑ دیے، بڑے کو چھوڑ دیا، تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ یہ لوگ سچ دیکھ لیں، تاکہ سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ سب کچھ ان کے اس نے جواب دیا بلکہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان ہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دنوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ بے شک جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا زبردست انداز تبلیغ ہے یہ جو ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان کو عقلی استدلال جو ہے وہ بتوں کے بارے میں، نامعقولیت بتائی بتوں کی عبادت کے بارے میں، لیکن دیکھیں کہ بتوں کی جو عصبیت میں جو اندھا ہوتا ہے یا کسی بھی عصبیت کے اندر جو اندھا ہوتا ہے تو وہ اس عصبیت کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ تو ظاہر ہے اپنے خدا مانتے ہو، اس کی عدلی عقیدت ہے اور اندھی عصبیت ہے ان کی، اس کو جو ہے بات کرنے کے جو ہے تو سننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ نے اپنا انداز تبلیغ جو ہے طرز استدلال بدل لیا اور انہیں یہی بات جو آپ انہیں زبانی بتا رہے تھے عملی طور پر مشاہدے سے جو ہے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ آپ نے جو اپنا انداز تبلیغ جو ہے بدل لیا، تو اپنے یعنی اس کا اظہار پھر انہوں نے اس طرح کیا دبی زبان میں یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا جس سے تمہارے بتوں کی بے بدعتی، یہ بے بدع جو ہے لفظ جو ہے
یہ ہے سرمایہ کا ہونا یا کسی چیز کا اپنے پاس ہونا. یہ لفظ اردو میں بہت اچھا لفظ ہے, استعمال ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ بھی نہیں, وہاں سے یہ لفظ لیا گیا قرآن مجید میں سے کہ بے بیداتی اور بے بسی کا اندازہ جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے, یعنی کر دیا جائے گا, واضح کر دوں گا, میں ڈیمانسٹریٹ کر دوں گا کہ یہ بالکل بے بس ہیں اور ان کے پاس کچھ سامان نہیں ہے اور کچھ چیز نہیں ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے, تو یہ جو ہے میں کر دوں گا. اور میں تمہیں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور رازق ہے, اس کے مقابلے میں تم جن بتوں کو پوجتے ہو, ان کو خدا سمجھتے ہو, ان کے بے بسی کا عالم جو ہے میں تمہارے سامنے ابھی جو ہے ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنے آپ سے دبی زبان میں کہا. تو ایک تہوار کے دن, عید کا دن تھا, یا پوری قوم جس طرح سے وہ گئی ہوئی تھی باہر کہیں پہ, تو آپ بت خانے میں داخل ہو گئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بت کے, اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. مقصد یہ تھا کہ لوگ جب سوچے تو پھر اس پہ غور کریں, کہ واپس آئیں جب لوگ جو ہے اسے سوچیں کہ دیکھیں یہ مورتیاں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی, یہ خدا کیسے ہو سکتی, یا کم از کم وہ تحقیق کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو ہے اس کی حقانیت اور اس کی ڈیمانسٹریشن کا ایک موقع مل سکتی. تو وہ جب واپس آئے تو یہی ہوا, انہوں نے اپنے سارے بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو بہت بڑا شاک تھا, اور ایک ہی بت اپنی جگہ میں موجود تھا, مگر کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی اگر یہ واقعی خدا تھے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے, اور اگر بڑا بت طاقتور تھا تو باقی بتوں کا دفاع کیوں نہیں کیا. تو دیکھیں دراصل جب انسان کی عقل اندھی تقلید اور خرافات کے بوجھ تلے دب جاتی ہے تو پھر انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, نہ پھر انسان سوال اٹھاتا ہے, نہ حقیقت پہ غور کرتا ہے. یہی حال ان لوگوں کے ہوا, اور انہوں نے اپنی عقل جو ایمان کی بجائے رسم و روایات کی, آباء و اجداد کا طریقہ کار تھا, اس کی غلام بن چکی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام, جو لوگ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قسم کو رجحان رکھتے ہیں اور یہ بتوں کے بارے میں بات بھی کرتے رہے, انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے, وہ ہمارے بتوں کا جو ذکر تحقیر سے کرتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتے. تو ابراہیم پہ الزام لگا دیا, اور یہ الزام لگانے کے بعد قوم کے سربراہوں نے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں کی, اس نے کہا کہ لے آؤ ابراہیم کو, اس نوجوان کو جو ہے, اور پبلک کی موجودگی میں لوگوں کو بلا لو, اور ان کے سامنے جو ہے پوچھ کی جائے تاکہ معاملہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھل جائے اور جو ہے لوگ اس پہ گواہ ہیں. تو یہ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی. وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ بات صرف یہ جو پروہت ہیں اور پجاری ہیں ان کے سامنے ہی نہ ہو جائے, بلکہ تمام لوگ جو ہے ڈیمانسٹریشن ہو جائے. اور یہ دیکھیں یہ ڈیمانسٹریشن جو ہوتی ہے پبلکلی, انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ ڈیمانسٹریٹ. اور یہ اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں, ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اور فرعون کا جو مقابلہ تھا وہ بھی ایک ایسا تھا, بالکل اس نے بھی پوری قوم کو اکٹھا کیا, اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی من کی مراد تھی. تو یہاں بھی اسی طریقے سے جو ہے یہاں بھی ہو گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو بت جنہیں قاضی الحاجات بنا کے تم نے رکھا ہوا ہے یہ کتنے بے بس ہیں, اور یہ جو ہے ان کی جو ہے وہ بے بسی اور بے بدعاتی کو جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے. تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, اور ابراہیم علیہ السلام عام لوگوں کے سامنے پیشوایان دین کی عدالت میں پیش کیے گئے, اور سوال ہوا کہ ابراہیم کیا تو نے ہمارا یہ جرم کیا ہے ہمارے معبودوں کے کو توڑ کے. تو ابراہیم السلام نے بہت ہی تیکھے انداز میں اور تنزیہ اور استہزاء کے انداز میں جواب دیا کہ یہ کرستانی تو اس کے بڑے کی معلوم ہوتی ہے, اور اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, تم خود اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے, تم اگر یہ بولتے ہیں تو تمہیں خود کہانی یہ سنا دیں گے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اب ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے سامنے, ڈیمانسٹریٹ کر دیا کہ لوگ ہیں اور جو ہے آ رہے ہیں, اور بجائے اس کے کوئی جواب دیتے کہ میں نے تو نہیں توڑا ان کو, تو آپ نے یہ الٹا یہ سوال کیا کہ دیکھیں انہی سے پوچھ لو, اگر یہ پوچھ لو اسی سے تمہارا جو ہے یہ بڑا ہے ان کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو ہے یہاں پہ اس مقام پہ لے آئے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان کو جو ہے وہ مطلب سوچنے سمجھنے کے علاوہ اس مقام کے اوپر. تو اس ٹھوکر نے ان کو متنبع ضرور کیا, اور پھر وہ اپنی باطن کی جو آواز تھی, جو دل کی آواز تھی,
اور عقل و دل کی جو رہنمائی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے. ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم لوگ اس جو نوجوان کو ظالم کہتے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ ظالم وہ نہیں ہے بلکہ ظالم تو خود ہو، اور ایسی چیزوں کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو جن کے اندر یہ خود صلاحیت یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو بھی جو ہے وہ دفع دور کر سکیں اور ٹال سکیں. تو دیکھیں یہ وہ بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے. یہ زبردست قرآن مجید کا جو ہے یہ قصص ہے، اور اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر جو ہے اس قصے کو مکمل بھی کر لیں گے، اور اس قصے کی جو تمام اسباق اور رموز اور حکمتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے اندر ہم اس میں ان کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. یہ اب تک جو پڑھا ہے اس پہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.